بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، آج ہم ہدایت النحو سبق نمبر 81 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم اسماء العدد حصے سوم پڑھیں گے. آج کے اس سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اسماء عدد کی تمیز سے متعلق ضابطے پڑھیں گے. پہلا ضابطہ یہ ہے کہ واحد اور اثنان کی تمیز نہیں آتا، یعنی واحد اور اثنان جو ہے اس کی تمیز نہیں آتا، اور تمیز نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ واحد اور اثنان کی جو تمیز ہے، جو ممیز معدود، وہ خود تثنیہ اور واحد استعمال ہو کر اس میں عدد سے مستغنی ہو جاتا ہے. مثلا ہم کہتے ہیں ایک مرد ہے تو اس کے بارے ہم کہتے ہیں رجلن، اگر دو مرد ہے تو رجلان. اسی طرح ایک عورت ہے تو امراتن، اور اگر دو عورتیں ہیں تو امراتان. تو اس لیے اس کی تمیز لانے کی ضرورت نہیں. 3 سے لے کر 10 تک عدد کی تمیز جمع مجرور آتی ہے، یعنی واحد اور اثنان کی تمیز نہیں آتا. اس کے علاوہ باقی تمام اعداد کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے. تو اب باقی اعداد کی تمیز کا استعمال کیسے ہوگا؟ تو 3 سے لے کر 10 تک عدد کی تمیز جمع مجرور ہوتی ہے، جیسے ثلاثۃ رجال. اب دیکھیں ثلاثۃ رجال، یہ رجال جمع ہے، اور ثلاثو تو یہ اس کے لیے ممیز ہے، تو رجال یہ تمیز ہے. ثلاث نسوتن، اب یہاں پر نسوتن بھی جمع ہے اور تمیز ہے. البتہ ثلاث سے لے کر 10 تک، یعنی 9 تک کی تمیز مفرد مجرور آئے گی، جمع مجرور آئے گی، لیکن لفظ مئہ اگر ان کی تمیز واقع ہو تو لفظ مئہ کا استعمال خلاف قیاس ہوگا، مفرد مجرور ہوگا یہ ہمیشہ. جیسے ثلاث مئتن، ویسے قیاس کے مطابق تو ثلاث مئین ہونا چاہیے، جمع ہونا چاہیے، لیکن یہ خلاف قیاس استعمال ہوگا. تیسرا ضابطہ یہ ہے کہ 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز مفرد منصوب ہوتی ہے، جیسے 11 رجلن. اب رجلن یہ تمیز ہے تو اب یہ تمیز مفرد منصوب ہے. چوتھا ضابطہ یہ ہے کہ مئہ اور الف اور ان کی تثنیہ اور جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوتی ہے، جیسے مئۃ رجل، الف رجل. اسی طرح مئہ کی تثنیہ، الف کی تثنیہ اگر آ جائے تو مئتان رجل، تو مئتان تو نہیں پڑھیں گے، تو مئتا رجل، الفا رجل پڑھیں گے. پھر اور اگر جمع آ جائے تو آلاف رجل ہم پڑھیں گے، یعنی جمع کی صورت میں بھی مفرد مجرور، تثنیہ کی صورت میں بھی مفرد مجرور، اور واحد کی صورت میں بھی مفرد مجرور. عزیز طلباء، اب ہم آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ الْوَاحِدَ وَالْاثْنَيْنِ لَا مُمَيِّزَ لَهُمَا لِأَنَّ لَفْظَ الْمُمَيِّزِ يُغْنِي عَنْ ذِكْرِ الْعَدَدِ فِيهِمَا تَقُولُ عِنْدِي رَجُلٌ وَرَجُلَانِ وَأَمَّا سَائِرُ الْأَعْدَادِ فَلَا بُدَّ لَهَا مِنْ مُمَيِّزٍ فَتَقُولُ مُمَيَّزُ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشْرَةِ مَخْفُوضٌ مَجْمُوعٌ. تَقُولُ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَثَلَاثُ نِسْوَةٍ إِلَّا إِذَا كَانَ الْمُمَيِّزُ لَفْظَ الْمِئَةِ فحينئذ يكون مخفوضا مفردا. تقول 300 و900 والقياس. وعلم، جان لیجئے، ان الواحد والاثنین لا ممیز لهما، واحد اور اثنین کے لیے تمیز نہیں آتا. واحد اور اثنین ان دونوں کے لیے ممیز کو ذکر نہیں کیا جاتا، یہ ان دونوں کی تمیز نہیں آتا. وجہ یہ ہے کہ لأن لفظ الممیز، اس لیے کہ لفظی ممیز یغنی عن ذکر العدد فیہما، ان دونوں میں عدد کے ذکر کو مستغنی کر دیتا ہے. جب ہم نے ایک مرد کے لیے رجل استعمال کر دیا تو وہ ایک ہی مرد پر دلالت کرتے ہیں. اثنین، 2 مردوں کے لیے ہم نے رجلان استعمال کر دیا تو وہ بھی اس میں مثنیٰ ہے، 2 پر دلالت کرتا ہے. یغنی عن ذکر العدد، تو اب رجلان کے ساتھ اثنان کے ذکر
کی ضرورت ہرگز نہیں. تو یہ لفظ ممیز یعنی رجل اور رجلان یغنی مستغنی کر دیتے ہیں عن ذکر العدد، عدد کے ذکر کو، فیہما ان دونوں میں. تقول عندی رجل و رجلان، چنانچہ آپ کہیں گے عندی رجل میرے پاس ایک مرد ہے، و رجلان دو مرد ہے. واما سائر الاعداد، رہی بات باقی تمام اعداد کی، فلا بد لها من ممیز، تو ان کے لیے ممیز کا ہونا ضروری ہے. بین سطور لکھی یذکر بعد، جو ان کے بعد ذکر کیا جائے گا، یعنی تمیز ہمیشہ اس میں عدد کے بعد ہوگی، اس لیے کہ اس میں تمیز جو ہوتا ہے وہ ابہام کو دور کرنے کے لیے آتا ہے. تو پہلے مبہم کلمہ کا ذکر ضروری ہے تاکہ اس کے بعد ابہام دور کرنے کے لیے ہم تمیز کو ذکر کریں. فتقول ممیز الثلاثۃ الی العشرۃ، باقی تمام اعداد کے لیے تمیز کا ہونا ضروری ہے. تو 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز میں آپ پڑھیں گے محفوظ، مجموع، مجرور اور جمع. یعنی فتقول ممیز الثلاثۃ الی العشرۃ محفوظ مجموع. تو یہاں پر فیذکر ہونا چاہیے، فتقول بھی ٹھیک ہے لیکن اگر یذکر ہوتا تو زیادہ بہتر ہوتا. ذکر کیا جائے گا ممیز الثلاثۃ الی العشرۃ، 3 سے لے کر 10 تک کی تمیز کو محفوظ، مجموع، مجرور اور جمع کی صورت میں. یہ ممیز الثلاثۃ الی العشرۃ یہ مبتدا ہے، محفوظ یہ خبر اول ہے، مجموع یہ خبر ثانی ہے. یعنی 3 سے 10 تک کی جو عدد ہوگی ان کی تمیز محفوظ مجرور ہوگی، مجموع جمع ہوگی. جی یہ عزیز طلبہ العشرہ کے لفظ پر آپ تھوڑا سا غور کریں. اس کے اعراب عشرتن ہم پڑھیں گے، عشرتن. اس کے لیے ضابطہ یہ ہے کہ اگر صرف عشرہ ہو یعنی عین شین را ہو، اس کے ساتھ تا ذکر نہ ہو، تو اس صورت میں عشرہ تینوں کے فتح کے ساتھ پڑھیں گے. لیکن جب تا آ جائے تو پھر شین کو ہم ساکن کر کے پڑھیں گے، عشرتو پڑھیں گے. عشرتو پڑھنا یہ خلاف اولا ہے، اور اصل ضابطہ بھی یہی ہے کہ 4 اعداد پے در پہ ایک کلمے میں جمع ہونا ممنوع ہے. تو اس لیے الی العشرۃ محفوظ مجموع پڑھیں گے. تقول آپ کہیں گے مثال کے طور پر ثلاثۃ رجال و ثلاث نسوۃ. ثلاثۃ اس میں عدد مبہم ممیز، رجال جمع مکسر منصرف، تمیزش مجرور بکسرہ لفظاً، وثلاث نسوۃ الا اذا كان الممیز لفظ المئات. ہاں اگر ان 3 سے لے کر 10 تک اعداد کی ممیز لفظ مئہ ہو، فحینئذ یکون محفوظا مفردا، تو اس صورت میں لفظ مئہ مجرور ہوگا اور مفرد ہوگا، اس کو تثنیہ یا جمع ہم ذکر نہیں کر سکتے. تقول آپ کہیں گے 300 و 900، 300 و 900 پڑھنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہ مفرد مجرور پڑھنا خلاف قیاس ہے. والقیاس، اور قیاس ضابطہ تو یہ ہے کہ 300 ہم پڑھتے اور مئین ہم پڑھتے، لیکن خلاف قیاس 300 ہی پڑھنا ہوگا. وممیز 11 الی 99، 11 سے لے کر یعنی 11 سے لے کر 99 تک کی تمیز منصوب مفرد منصوب ہوگی، مفرد منصوب ہوگی، اس لیے کہ مفرد ہونا ہی اس میں اصل ہے. تقول آپ کہیں گے 11 رجلا، 11 رجلا اگر مذکر کے لیے، و 11 امرأة کس کے لیے بھی؟ مؤنث کے لیے. تو 11 اس میں عدد مبہم ممیز، ناصب التمیز رجلا مفرد منصرف سے تمیز دش منصوب بفتح لفظا. و99 رجلا و99 امرأة على هذا القياس. ومميز 100 و1000 وتثنيتهما وجمع الألف محفوظ مفرد. لفظ مئہ کی تمیز، لفظ الفن کی تمیز اور ان دونوں کی تثنیہ کی تمیز، وجمع الالف اور الفن کی جمع کی تمیز یعنی آلافن کی تمیز، محفوظ مفرد یہ خبر اول خبر ثانی ہے ممیز مبتدا کے لیے. ممیز مبتدا مضاف، مئات مضاف الیہ معطوف علیہ و حرف عطف الف و تثنیتہما و جمع الالف، یہ سارے معطوف علیہ مل کر مضاف الیہ، مضاف
مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا اور محفوظ خبر اول مفرد خبر ثانی. جی تو مئہ اور الف کی تمیز، اسی طرح ان دونوں کی تثنیہ کی تمیز اور الف کی جمع کی تمیز مفرد مجرور آئے گی. تقولو آپ کہیں گے مئۃ رجل و مئۃ امرأۃ و الف رجل و الف امرأۃ و مئۃ رجل و مئۃ امرأۃ و الف رجل و الف امرأۃ و ثلاثۃ آلاف رجل و ثلاث آلاف امرأۃ وقس علی ھذا، اسی پر قیاس کرتے جائیں. تو عزیز طلبہ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسم عدد حصہ سوم یعنی اسم عدد کی تمیز سے متعلق آج کے سبق میں پڑھا کہ واحد اور اثنین کی تمیز نہیں آتا، ثلاثہ سے لے کر 10 تک اسم عدد کی تمیز جمع مجرور ہوگی، 11 سے لے کر 90 و 90 کی تمیز مفرد منصوب ہوگی، اور مئہ اور الفن اور ان کی تثنیہ اور الفن کی جمع کی تمیز مفرد مجرور ہوگی. کل انشاءاللہ اسم عدد کی تمیز سے متعلق آپ حضرات سے میں سنوں گا. آپ حضرات نے یہ چاروں ضابطے خوب یاد کر کے اگلے سبق میں حاضر ہونا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.